آئیے آج کے سنسنیخیز جائزے کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہم حمزاد کا وار کی اس خوفناک کہانی کو بالکل تفصیل سے ایک ایک سین کر کے سمجھنے والے ہیں۔ اس واقعے کی شروعات سیدھے اس ڈراونے خواب کے مرکز سے ہوتی ہے۔ رات کے 3 بجے کا وقت ہے اور ایک بالکل ویران سنسان ہائی وے ہے۔ وقاص نامی ایک شخص اپنی موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہے۔ گہری دھند نے راستے کو مکمل طور پر دھندلا دیا ہے اور اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا نظر آتا ہے۔ مجبوراً فوراً بریک لگانی پڑتی ہے۔ یہ پراسرار بچہ ایک انتہائی عجیب گزارش کرتا ہے کہ اسے آگے موجود قبرستان تک چھوڑ دیا جائے۔ ہمدردی میں آ کر اس بچے کو موٹر سائیکل پر بٹھا تو لیا جاتا ہے، لیکن فوراً ہی ایک گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ بائک کا وزن اچانک اتنا بڑھ جاتا ہے جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ یہ پہلا اشارہ ہے کہ صورتحال بالکل نارمل نہیں ہے۔ کہانی کا پہلا حصہ چیک پوسٹ کا ٹویسٹ۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا نیا موڑ آتا ہے۔ راستے میں ایک پرانی چیک پوسٹ آتی ہے جہاں ایک سپاہی بائک کو روک لیتا ہے۔ وہ اتنی رات گئے اکیلے سفر کرنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ وقاص کا جواب ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، ایک بچہ ساتھ ہے۔ لیکن جب سپاہی ٹارچ کی روشنی پچھلی سیٹ پر ڈالتا ہے تو سیٹ بالکل خالی ہوتی ہے۔ وہ بھاری بھرکم بچہ وہاں سے غائب ہو چکا ہے۔ سپاہی کے الفاظ سن کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ وہ ایک انتہائی خوفناک وارننگ دیتا ہے جس سے وقاص شدید صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سپاہی نے جان بچا لی ہے، لیکن اصل خطرہ تو ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ بالکل اچانک نہ جانے کہاں سے اس غائب ہو جانے والے بچے کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ وہ پوشیدہ بچہ براہ راست کان میں ایک انتہائی خوفناک ہدایت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہی کے پیروں کی طرف دیکھا جائے۔ اور جب نظر نیچے جاتی ہے تو حقیقت ہوش اڑا دیتی ہے۔ سپاہی کے پیر مکمل طور پر الٹے ہیں، یعنی یہ کوئی انسان یا محافظ نہیں بلکہ خود ایک خوفناک مافوق الفطرت بلا ہے۔ خطرہ ٹلا نہیں تھا بلکہ ایک بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد ایک انتہائی خوفناک اور سانس روک دینے والا فرار شروع ہوتا ہے۔ وقاص دہشت کے مارے پوری رفتار سے بائک بھگاتا ہے، تاریکی کو چیرتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے اور بدحواسی میں دروازہ پیٹتے ہوئے اپنی بیوی نازیہ سے دروازہ کھولنے کی التجا کرتا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ، 2 وقاص کا معمہ۔ گھر میں پناہ ملنا محض ایک دھوکہ ثابت ہوتا ہے۔ جب نازیہ دروازہ کھولتی ہے تو وہ مکمل طور پر ساکت رہ جاتی ہے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی انگلی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہاں حیرت انگیز طور پر وقاص کا ایک بالکل ہو بہو ہم شکل آرام سے رات کا کھانا کھا رہا ہے اور اس کے بالکل برابر میں وہی پراسرار بچہ بھی بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ ان دونوں بالکل ایک جیسے مردوں کے درمیان ایک عجیب اور ڈراؤنا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ باہر سے آنے والا وقاص غصے اور خوف میں ہے، جبکہ میز پر بیٹھا وقاص بالکل پرسکون ہے اور باہر والے کو بہروپیہ کہہ رہا ہے۔ اب بیچاری نازیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے اس کا اصلی شوہر کون ہے اور شکل بدلنے والی بلا یعنی حمزاد کون ہے۔ یہاں یہ حمزاد ایک زبردست نفسیاتی کھیل کھیلتا ہے۔ اپنی اصلیت ثابت کرنے کے لیے وہ صبح ہونے والی ایک انتہائی نجی گفتگو کا حوالہ دیتا ہے جس میں نئے سوٹ کے لیے پیسے مانگے گئے تھے۔ یہ چال صورتحال کو مزید الجھا دیتی ہے۔ معاملے کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے وہ بچہ اپنی برف جیسی ٹھنڈی انگلیوں سے نازیہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دروازے پر کھڑا شخص دراصل ایک گوشت خور جن ہے جس نے اصلی وقاص کی روح قبض کر لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلی وقاص کون ہے اور نازیہ کسے چنے گی؟ سسپنس اپنے عروج پر ہے۔ نازیہ کچن سے ایک چھری اٹھاتی ہے اور دروازے پر کھڑے بدحواس وقاص کی طرف بڑھتی ہے۔ کہانی کا تیسرا حصہ، خونی انجام، جہاں ایک انتہائی باریک تفصیل فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ نازیہ عین وقت پر اپنا ہاتھ روک لیتی ہے۔ نظر اس بدحواس وقاص کے ماتھے پر پسینے پر پڑتی ہے جو اس کے بھاگنے اور ڈرنے کا ثبوت ہے۔ اس کے برعکس میز پر بیٹھے حمزاد کی جلد بالکل غیر فطری طور پر خشک اور ساکت ہے۔ یہی وہ فیصلہ کن فرق تھا۔ ایک زبردست ایکشن سیکوینس میں نازیہ اچانک پلٹ کر میز والے حمزاد پر چھری سے وار کر دیتی ہے۔ یہ حملہ ان شیاطین کو ان کی اصل شکل میں آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حمزاد کالے دھوئیں میں پگھلنے لگتا ہے، بچہ دیوار سے الٹا لٹک جاتا ہے اور پھر بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور یہ سائے غائب ہو جاتے ہیں۔ نازیہ کے اس فیصلے کی بنیاد کمال کی تھی۔ اس کے اصلی شوہر کی نشانی اس کا بھلکڑ پن تھا۔ وہ ہمیشہ چیزیں بھول جاتا ہے،
جبکہ اس شیطان کا حافظہ کچھ زیادہ ہی پرفیکٹ تھا۔ یہ انسانی خامی ہی اصل میں انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ بظاہر لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن چوتھا حصہ، قبرستان کا آخری ٹویسٹ، ابھی باقی ہے۔ تھکن سے چور اور سکون کا سانس لیتا ہوا وقاص زمین پر بیٹھی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس کی جان بچانے پر سچے دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ سکون بس چند لمحوں کا تھا۔ مسکراہٹ کے ساتھ ہی اچانک نازیہ کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہو جاتی ہیں، اس کے جسم میں خوفناک تبدیلی آنے لگتی ہیں اور ناخن لمبے ہو کر خنجروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کہانی کے سب سے زیادہ خوفناک لمحے میں نازیہ کے روپ میں بیٹھی وہ بلا ایک لرزہ خیز اعتراف کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اصلی نازیہ تو 1 سال پہلے ہی ماری جا چکی ہے اور اسے اسی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا جہاں وہ بچہ رات کو جانے کی ضد کر رہا تھا۔ سب کچھ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اور پھر کہانی انتہائی اچانک انداز میں ختم ہوتی ہے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، صرف شیطانی کہکہوں کی آوازیں گونجتی ہیں اور ایک انسان گھپ اندھیرے میں اس عفریت کے ساتھ تنہا رہ جاتا ہے جو شروع سے ہی گھر میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ یہ اختتام ہمیں ایک بہت گہرے اور لرزہ خیز سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اصلی نازیہ 1 سال پہلے ماری جا چکی تھی تو یہ شخص اس پورے عرصے میں کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں آتا، بلکہ وہ پہلے سے ہمارے اپنے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو طویل عرصے تک ذہنوں میں گونجتی رہے گی۔